ہم نے جلا دیا ہے، تم کیا کرو گے؟ یاد رکھو، یاد رکھنا، انہوں نے قرآن کے کاغذ جلائے ہیں، قرآن کو کوئی جلا سکتا نہیں، قرآن کو کوئی جلا سکتا۔ اب ارشاد علی اللہ مقصد یہی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی اس کو، دنیا کی آگ اس سے 70 گنا کم ہے۔ اور کہا کہ دوسرے فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن جلاتا بھی نا بدبخت، ہر بندہ اپنے اندر کا اظہار کرتا ہوتا ہے، کوئی شر کا اظہار کرتا ہے، کوئی خیر کا اظہار کرتا ہے، کوئی نیکی کا اظہار کرتا ہے، کوئی بدی کا اظہار کرتا ہوتا ہے۔ کہا کہ وہ خبیث نفس اپنی خباثت کا اظہار کر کے اگر اس نے قرآن جلا بھی دیا نا، کہا کہ وہ قرآن جب جلانے کے لیے اسے جلایا ہوگا تو قرآن کے لفظ تو وہی ہوں گے، کاغذ کا ٹکڑا تو وہی ہوگا، اللہ نور اٹھا دیتا ہے، اللہ نور اٹھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو تو جلا سکتا ہے، تو جو دلوں کے اندر نور قرآن کی صورت میں وہ کیسے جلائے گا؟ اور علماء فرماتے ہیں یہ جلانا، یہ مارنا، یہ گالیاں دینا، یہ ایک دوسرے کو تان کرنا، یہ مارنا، تشدد کرنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سب چیزیں چھوڑ لیتا ہے، جب اس کا بس ختم ہو جاتا ہے، جب وہ شکست خورد ہونے لگتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ بس اب میں ہاتھ لگاؤں، وہ گالیاں دینے کو ادھر آتا ہے، وہ لڑنے کو ادھر آتا ہے، وہ برائی کرنے کو ادھر آتا ہے، تو کفار ہمیں یہ پیغام دے دیں ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جلائیں گے، ہم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ قرآن نے ایک چیلنج کیا تھا کہ تم اس کی مثل لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، اور قرآن کہتا ہے اور وہ شہداء، تم اپنے مددگاروں کو بھی لے آؤ، ان کو بھی بلا لو اور اس کے مقابلے میں ایک آیت لے آؤ۔ اللہ نے قیامت تک چیلنج کیا کہ ایک آیت لے آؤ اس کے مقابلے میں، اور کہا تم نہیں لا سکو گے، اور تم نہیں لا سکتے کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، کسی رب کا کلام ہے۔ تو اس رب کا کلام کو لا دے تھے جو شک سے پاک ہے، جو عیب سے پاک ہے۔ تم اس قرآن کو جلا سکتے ہو لیکن دلوں کے اندر بسے ہوئے قرآن کو جلا سکتے نہیں۔ ہر انسان اس قرآن کا محافظ ہے، اور یاد رکھنا قرب قیامت سے پہلے قرآن کے الفاظ بھی نہ اٹھا دے گا۔ فرمایا علماء ختم ہو جائیں گے فتنوں کے دور میں، اولیاء کو اللہ اٹھا دے گا، نیک لوگ اٹھ جائیں گے، قرآن اٹھ جائے گا۔ قرآن سے اٹھنے کی مراد ہے کہ قرآن سمجھانے والے اٹھیں گے، ایک روایت آتی ہے، اس سے مراد ہے قرآن سمجھانے والے اٹھ جائیں گے، قرآن پڑھانے والے اٹھ جائیں گے، قرآن کے الفاظ پورا اٹھا دے گا۔ بس جب قرآن باقی نہیں بچے گا پھر ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ رب العزت کا حضور کا کھلا معجزہ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا اللہ نے آج ٹائٹینک جہاز بھی ڈوبا، ٹائٹینک جہاز 1980 میں 100 سال پہلے ڈوبا تھا، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ گئے، عرب پتی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، ہم پکنک منانے کے لیے پورے شو دیکھیں، وہ 3300 فٹ کی گہرائی پہ وہ صرف جہاز کا ملبہ دیکھیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ حضور ایک جنگ میں تھے، ایک سفر میں تھے، تو ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ اس جگہ پر سر جھکاؤ، نکلو، کوئی اوپر سر نہیں اٹھانا، کوئی جہاں رکنا نہیں۔ جب صحابہ نے وہ علاقہ تلاش کیا تو حضور نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں کیوں سر جھکایا، وہاں کیوں نہیں رکے؟ تو کہا کہ وہ جگہ کسی قوم کی بات تھی، کہا یہ وہ جگہ تھی، اس قوم کو اللہ نے عذاب نازل کیا، زمین پہ دھسا دیا، پتھر برسائے اور وہاں سے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو میں تمہیں اس لیے کہا کہ اس جگہ جس جگہ پہ عذاب ہو یا عذاب آیا ہو اس جگہ پہ رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا اس جگہ جلدی نکل جاؤ۔ تو کہا کہ جب جلدی نکلے، کہا کسی نے آٹا نہیں گوندا، کہا ہاں آٹا، کسی نے پانی تو نہیں رکھا، کہا کسی نے آٹا گوندا ہے، اس آٹے کو ضائع کر دو۔ کیوں؟ وہ کنواں عذاب کی جگہ تھی، اس کنویں کا پانی بھی نحوست والا تھا، اس آٹے کو بھی حضور نے ضائع کیا۔ کہا کہ ضائع کرنے سے اپنے کھانے میں استعمال نہ کرنا کہ نحوست والا کھانا کھا کے تمہارے اندر بھی نحوست آ جائے۔ آپ دیکھیں وہ ٹائٹینک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو اس سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ جب جہاز بنا تھا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا، اس کے مالک نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا، اتنا پاورفل، اتنا مضبوط جہاز بنایا ہے، اگر خدا بھی اس کو ڈبونا چاہے تو نہیں ڈوب سکتا۔ اتنی بڑی بات کی، وہ پہلے سفر میں ڈوبا تھا، ابھی وہ پہلا سفر لے کے نکلا تو ایک پہاڑ کا گلیشیئر پگھلا اور اس پہاڑ کے پگھلنے سے وہ ڈوب گیا، وہ ڈوب ہوا، وہ ڈوب کے اندر مر گئے، لوگ مر گئے، وہ ڈوب کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ کا عذاب تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ چاہے تو اس کو نہیں ڈبو سکتا، تو اللہ نے کہا کہ میرا ایک تھوڑا سا ٹکڑا تھا، ایک ٹکڑا تھا، اور کہا کہ آج لوگ اس کو دیکھنے کے لیے سیر کرنے جا رہے تھے، آپ روز ڈوب گئی، 3300
300 فٹ کے نیچے گئے، وہ ڈوب گئی، اور کہا کہ وہاں تو ملبہ بھی نہیں مل رہا، لاشیں بھی نہیں مل رہی، تو کہا کہ سورۃ النور کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بتایا 1400 سال پہلے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سمندر کے اندر تہہ رکھی ہے، موجود کے اوپر موجود، اس پہ بادل ہے، وہ اتنے سیاہ ہیں کہ تمہارا ہاتھ تمہیں دکھائی نہیں دے گا، اور اس جگہ پہ کوئی جا نہیں سکتا۔ 1400 سال پہلے بندہ 6 منٹ کے اندر جا سکتا تھا، تو رب تعالیٰ نے 6000 فٹ نیچے کے بعد 1400 سال پہلے بتا دی، کہا کہ تم بھی پہنچ سکو گے، اللہ کے راستے ہیں، یہ گہرائی ہے، اس کے اندر تم پہنچ ہی سکتے ہیں۔ تو کہا کہ عذاب کی جگہ دیکھنے کے لیے کہ خود وہاں پر کیا ہوگے، مر گئے۔ اور یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ انسان اپنی موت کی جگہ پہ پیسے دے کے خود اندر جاتا ہے، جگہ ٹھکانا وہی تھا، 3300 فٹ نیچے سے جا کے مرنا تھا، اس نے اتنے لاکھ کروڑوں روپے دیے اس جگہ بیٹھے اور موت کی جگہ پہ خود پہنچے۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھنا 2 چیزیں انسان کو خلاص کرتی ہیں، کتنی بات، 2 چیزیں انسان کو خلاص کرتی ہیں، ایک اس کی موت، دوسرا اس کا رزق۔ جس طرح موت انسان کے پیچھے، انسان کا رزق بھی اس کے پیچھے، وہ پورا ملے گا جتنا اس کے حصے میں، اس سے کوئی بھاگ سکتا نہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں محبت نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کو چلنے والا بنائے، لوگ سنائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔